یا قائم اللہ قبول فرمائے بابرکت بنا. اس میں جنہوں نے بھی دامے دنوں میں قدم میں سخن حصہ لیا کوششیں کی، اللہ پاک سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور سب کے خاندان والوں کے عاشقان رسول مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الامام الهدى والكرم والوالد وسلم. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. جن جن عاشقان رسول عاشقان صحابہ اہل بیت نے الحمدللہ اس میں دامے دلا میں قدم سخن حصہ لیا، ان سب کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، بابرکت بنائے اور ان کے تمام عاشقان رسول مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبول کو روشن فرمائے. آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے ہم پہلے گل پوشی کر لیتے ہیں. جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو سید مرود احمد باپو قادری دعوت برکات معالیہ کی گل پوشی انشاءاللہ کریم ہمارے عبد الپٹیل بھائی کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ہمارے عبد الپٹیل بھائی انہوں نے بھی الحمدللہ کافی جد و جہد کی کوششیں کی. اللہ ان کی جد و جہد اور کوشش کو بھی قبول فرمائے. اور ہمارے سید مولانا عبداللہ باپو کی گل پوشی آپ کی یوسف صاحب کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ہمارے گجرات اسٹیٹ کے نگران سید الیاس باپو ان کی گل پوشی انشاءاللہ ہمارے مولانا عمران صاحب کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دوسری خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ سید نورانی بابا یہ سیدی سرکار دادا باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ کریم فیضان اہل بیت کی برکت سے یہ زبردست عالم دین اور مفتی اسلام منجر انشاءاللہ بنائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نواز سے ہمارے پرواز پاٹن کے ماشاءاللہ سید ایمان بابو. ہم کو اللہ سارے سیدوں سے اور سارے سنی عالموں سے پیار ہے. دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پارے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ وقت زیادہ ہے تو چونکہ جدول بہت کمت کریں کہ اس کو چھوڑ کے ہمارے سید الیاس باپو ان کا بیان پونے گھنٹے کا تھا تو 25 منٹ کا، پھر مختصر تلاوت ہوگی، ناشر ہوگی، 25 منٹ کا بیان ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے صاحب اللہ صاحب مہمان ہوگی کچھ ارشاد فرمائیں گے. اور دوسری خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جب اس مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو خاندان کوثر کے چشم و چراغ سید امین میاں باپو قادری دعوت برکات معالیہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے الحمدللہ یہاں عصر کی نماز بھی پڑھی تھی. وہ تو مسافر تھے تو ظہر نے عصر کی نماز پڑھائی تھی. اور کل انہوں نے الحمدللہ ہمارے یوسف بھائی نے میسیج کیا تھا تو انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر وائس میسیج بھی بھیجا انہوں نے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی عاشقان رسول عاشقان صحابہ اہل بیت سب کو فیضان مسجد کوثر کا افتتاح مبارک ہو اور سب کو سلام بھی ارشاد فرمایا اور سب کو یہ تاکید بھی فرمایا. باپو نے اس وقت بھی بیان کے اندر فرمایا تھا کہ مسجد تو ہم بنا رہے لیکن مسجد کو آباد کرنا ہے. تو سیدی سرکار امین میاں باپو قادری کوثر نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ جتنی بھی کوثر سلسلے سے رڑی یا دیگر عاشقان رسول عاشقان صحابہ اہل بیت وہ اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد کریں، اپنے سجدوں کو مسجد آباد کرے. بڑے خوشی باپو صاحب اور بڑی دعاؤں سے نوازا. اور اس مسجد کے اندر بنانے کے اندر الحمدللہ کہیں اسلامی بھائیوں کا حصہ ہے. اس لیے ہمارے یوسف اتاری بھی ہے کہ بیچارے پیر سے معذور 4 سال ہو گئے، تقریباً 5 یا 6 آپریشن ہو گئے. سادات اکرام
اور علماء اکرام کی برکت سے اللہ پاک انہیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرمائے. اسی جو جہاد کر کے مسلسل وقت دیا انہوں نے دیا, قائدی والے بھی اس بات کے گواہ ہوں گے, مسلسل انہوں نے وقت دیا اور اوپر کھڑے رہ کر الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے مسجد فیضان کوثر تعمیر ہوئی. اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے, بابرکت بنائے. اب انشاءاللہ کریم تلاوت ہوگی مختصر سے سر نورانی بابا انشاءاللہ تلاوت کریں انشاءاللہ. اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی. السلام ایک بار دریشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے سید زادے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اب انشاءاللہ کریم دو تین اشعار نعت شریف کے معمولہ پہلے سنت میں سے الحمدللہ وہ دو تین اشعار نعت شریف کے تین اشعار نعت شریف کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ کریم سید الیاس بابو کا بیان ہوگا. اور الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک ہمارے سید سرکار دادا بابو قادری رحمۃ اللہ کی تعالی کا سایہ ہم پر تعداد قائم و دائم فرمائے کہ ان کی کوششوں سے بھی الحمدللہ کریا دیہات گاؤں جہاں جہاں مسجد مدرسے کی ضرورت تھی وہاں چراغوں کو روشن کیا ہے, کئی میں دن کے چراغ کو روشن کیا. اور اسی طرح الحمدللہ عاشقان رسول عاشقان صحابہ اہل بیت کی دینی تحریک دعوت اسلامی بھی الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ملک بھر میں دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول کی مسجدوں کی ضرورت ہے, مدرسوں کی ضرورت ہے, جامعہ المدینہ کی ضرورت ہے, دارالمدینہ انگلش میڈیم اسکول سسٹم کی ضرورت ہے, وہاں اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ ہر حساب سے علماء اکرام سادات اکرام اور پیران اعظام کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ بڑھ رہی آگے. اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. اور قادری والوں کی خوش قسمتی الحمدللہ کہ روحانی طور پر سید سرکار دادا بابو قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ مار ہے. اور الحمدللہ فزیکل طور پر جہاں نشین سیدی سرکار دادا بابو سید منیر احمد بابو قادری یہاں جلوہ فرمائے, سید احمد منیر بابو قادری یہاں جلوہ فرمائے. اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور صحت و عافیت والی عبادت والی سنت و بری طویل زندگی عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہم کریم ناشر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ
حق پایا ہے کون شہر مکہ انما انا بشر مثلكم کے پردے میں انما انا بشر مثلكم کے پردے میں حق نے اپنے گلووں کا آئینہ سجایا ہے رب نے اپنے گلووں کا آئینہ سجایا ہے عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے سارا جگمگایا مصطفیٰ جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا درود پاک صلی اللہ علیہ نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا بولو سبحان اللہ نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا نور حق کے جلووں نے
سید الیاس بابو کا بیان ہوگا۔ ایک اعلان ہے کہ ہمارے یوسف بھائی کی طرف سے کہ یوسف بھائی بولے کہ خامخواہ کی آواز ہے، اگر میری طرف سے کسی کی دل آدمی سارے اس طرح نے مل کر کوششیں کی الحمدللہ، اور سب کی مل کر کوشش ہوتی ہے نا تبھی کام پائے تک بھی لگ پہنچتا ہے۔ یوسف بھائی کی طرف سے یا دیگر اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی اگر کوئی دل آزاری ہو، دل دکھاؤ تو اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمنہ کا لاڈلا، آمنہ کا لاڈلا، مصطفیٰ و مجتبی، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، سارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، عاشقان رسول، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد رکھ کر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں گے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ چیزیں ضرورت پڑنے پر جائز ہو جائیں۔ ابھی الحمدللہ میلاد شریف کا پیارا پیارا مہینہ رواں دواں ہے، اور اہل سنت کی مساجد میں محفل میلاد ہوا کرتی ہے، شیرنی بھی تقسیم ہوتی ہے، اور عاشقان رسول شوق و ذوق سے اسے تناول فرماتے ہیں۔ اور مسجد بھی ہوتی ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ پہلے ہم اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ شیرنی وغیرہ کھانا ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ اور فتاوی شامی میں اعتکاف کی نیت بھی کھانے پینے سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اعتکاف کی نیت یہ اللہ پاک کی عبادت کی، اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اب ضرورت پڑنے پر پھر وہ اعتکاف کی نیت کے بعد کچھ دیر ذکر اللہ کرے، اس کے بعد اب چاہے وہ کھا پی یا سو سکتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ ہے، جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑے گا، کل بروز قیامت وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے حاجی اشرف صاحب نے بتایا کہ ہمارے سید سرکار دادا باپو روحانی طور پر ہمارے یہاں جلوہ فرما ہے۔ آج اگر وہ یہاں پر ہوتے تو ہر کوئی لپک لپک کر آپ کی صحبت پانے کی کوشش کرتا۔ جانشین دادا باپو یہاں جلوہ فرما ہے، ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ان کے قریب ہو جائے۔ یہاں پیروں کے پیر امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا وہ اتنا مجھ سے قریب ہوگا۔ اور میرے نبی کے اتنے احسانات ہیں کہ اس احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ حضرت نے کیا خوب ہمیں سکھایا ہے، سمجھایا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو
اپنی عادت کیجئے، کیوں کہ غیث میں چل جائے بے دلوں کے دین، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عاشق رسول کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کبھی لکھتے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب بھی پڑھیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہماری رگ رگ محبت رسول سے بسی ہونی چاہیے، ہماری نس نس میں نبی نبی ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کی اطاعت کی طرف ذہن جائے گا، رب کی اطاعت کی طرف ذہن جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اطاعت الہی میں سرگرم رہتے تھے۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، نبی پاک رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اطاعت الہی کا جذبہ جو حضور کے اندر بھرا ہوا تھا۔ ہم اور آپ کیا اللہ کی فرما برداری کریں گے؟ آپ محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مشرکین کی جنگ کی وجہ سے نماز عصر میں تاخیر ہو گئی، نماز عصر میں دیر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کافروں کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دے، ان کافروں کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دے۔ اور پھر اب وہ طائف کی طرف میں آپ کو لے چلوں، طائف کا وہ ماحول جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر پتھراؤ کیا جا رہا، یعنی سمجھو ہماری زبان میں پتھر مارا ہوا، کس پر؟ حضور جان عالم، روح کائنات، روح خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نازنین لہو لوحان ہے اور فرشتے حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو یہ ابھی پہاڑ کو ملا دو تاکہ طائف والے تباہ و برباد ہو جائیں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، میری قوم مجھے سمجھ نہیں پا رہی، میری قوم کو ہدایت فرما۔ طائف میں پتھر مارے، نبی رحمت نے دعا فرمائی، میری قوم کو ہدایت فرما۔ اور غزوہ احزاب میں دیکھیں نماز عصر میں تاخیر ہوئی، دعا کیا ہو رہی ہے، اللہ ان نماز میں دیر کرنے والوں کی وجہ سے جو نماز میں دیر ہوئی ہے ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اب دیکھیے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا رب کعبہ کیسے مطلوب فرما رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بارگاہ میں ارشاد فرما، رب کریم کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مومن نماز کو فرض جانتا ہو لیکن نماز میں سستی کرے، غفلت کرے، سال ہر سال کی نمازیں ضائع کر دے، پھر بھی ہم اسے کافر نہ کہیں گے، پھر بھی ہم اسے کافر نہ کہیں گے۔ لیکن اے میرے محبوب اگر کوئی تمہارے بال مبارک کی توہین کر دے، آپ کے بال مبارک کی، آپ کے جسم مبارک کے صرف ایک بال مبارک کی توہین کر دے، ہم اسے کفر کا فتویٰ دے دیں، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ رب کی طرف سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دکھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں نماز عصر میں تاخیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوار نہیں، کیسا جلال فرمایا ہے اور کیسی دعا فرما رہی ہے کہ فرما رہے اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا، آج ہماری نمازوں میں کتنی دیر ہو جاتی ہے، یہ تو کیا ہماری جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہماری جو جماعتیں چھوڑ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے کاجلی بیراوا اور دیگر سے اطراف کے آنے والے عاشقان رسول، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی کوششوں سے تعاون سے یہاں اللہ کا گھر آباد ہوا ہے،
اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے مومنین قرار دی گئے, ایمان والوں کی پہچان کرا دی ہے. مسجد میں آنا جانا, اب مسجد جو یہاں پر یہ تعمیر ہو گئی, اللہ پاک یہ تعمیر کرنے میں حصہ لینے والوں کے لیے ثواب جاریہ, صدقہ جاریہ کا سامان بنائے, بخشش کا ذریعہ بنائے. اب ہمیں اور آپ کو اس محلے میں, اسلام میں رہنے والوں کو یہ ضرورت ہوگی کہ اس مسجد کو آباد رکھے. مسجد کو آباد رکھنے کے تعلق سے ہدایتوں میں ہے کہ اس میں جھاڑو لگانا. نماز سے تو ہمیں کیا پڑھنا, ہمیں نماز ہی پڑھنی. مسجد کو آباد رکھنے سے تعلق یہ آتا ہے کہ اس میں جھاڑو لگانا, صفائی کا خیال رکھنا, رنگ روگان کرنا, لائٹ کی روشنی کا سامان کرنا, ذکر اللہ کرنا اور علم کے حلقوں سے مسجد کو آباد رکھنا. یہ مسجد کو آباد رکھنے میں کس چیزیں بھی شامل ہیں. جہاں نماز کی ادائیگی ہوگی, اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں مسجد کی صفائی کرنے والا ہی صرف جو ہے مسجد کی صفائی کر رہا ہوگا بیچارہ, اور دیگر نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ سعادت ہمیں بھی لینی چاہیے اللہ کے گھر کی صفائی. روایتوں میں آتا ہے جن کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہو, جن کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہو, وہ مسجد کی صفائی کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے, اللہ پاک اسے نیک رشتے عطا فرما دے گا. ہمارا دعوت اسلامی کا ایک قافلہ موریشیس گیا ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں مسجد کی صفائی کے تعلق سے, وہاں کسی مسجد میں جو ہم کہتے ہیں بانگی صاحب, بھنڈاری, خاتین, اس طرح کے جو بھی نام دیے ہوئے صفائی کرنے والے, اذان دینے والوں کے, وہاں کسی مسجد میں کوئی بانگی صاحب صفائی کامدار نہیں ہوتا. وہاں سارے محلے والے مل کر مسجد کی صفائی کرتے ہیں. کسی بھی مسجد میں کوئی صفائی کرنے والا باقاعدہ رکھا نہیں جاتا. وہاں ہمیں پوچھا دیتا تو کہا وہ کام تقسیم کیا ہوا ہے. سب صاف کرنے والے الگ, کھڑکیاں صاف کرنے والے الگ, پنکھے صاف کرنے والے الگ, وضو خانہ صاف کرنے والے الگ, واش روم, ٹوائلٹ, باتھ روم صاف کرنے والے الگ. سب نے اپنی اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور یہ پوری مسجد کی صفائی ہو جاتی. مسجد خدا ماشاءاللہ چک چکاہٹ بالکل ایسی لگے کہ بندے کو وہاں 2 گھڑی کیا 2 گھنٹے بھی نکالنا آسان ہو جائے. ہمارے یہاں اپنا شاہ دیکھیں کتنی خوبصورت ابھی مسجد لگ رہی ہے. اب 1 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد مسجد کے پنکھوں کی حالت دیکھنے کی جیسی ہوگی, یہ کھڑکیوں کی حالت دیکھنے جیسی ہوگی. خوبصورت ساری چیزیں اللہ کے گھر میں مہیا کی جاتی ہیں, اچھے سے اچھے خوبصورت اس میں ساری چیزیں لگائی جائیں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری ذمہ داری کیا بنے گی, اس کی صفائی کی بھی ذمہ داری بنے گی. جہاں نمازوں کی پابندی کرنی ہے وہیں پر مسجد کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, اس کو خود کفالت بھی کرنا ہے, مسجد کے امام صاحب کا بھی خیال رکھنا ہے, صفائی کرنے والے کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے, ذکر اللہ کے لیے مسجد بناتا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں یاقوت اور زبرجد کا محل بناتا. لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیو, عید میلاد کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے. ہم سرکار کی آمد کے نعرے کو لگاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہوگا میرے ساتھ جنت ہوگا. وہاں صحابہ بھی ہوں گے, اہل بیت بھی ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے. ہم گناہگاروں کا کئی چھوٹی موٹی جگہ مل جائے تو کیسا امیر اہل سنت چاہے خود لکھتے ہیں چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, جنت میں میرے خدا ایسی جگہ دی. لہذا ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جشن ولادت بھی منانی ہے, مسجدیں بھی بنانی ہیں, مدرسے بھی بنانی ہیں. جیسا کہ ہمارے دادا باپو سید سرکار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف اور مسجد اور مدرسے بنائے. الحمدللہ آپ امن کا پیغام دینے والے تھے, آپ شانتی کا پیغام دینے والے تھے, آپ بے اثر نطق کرنے والے تھے, آپ مسلمان
تھوکنے میں جاتے ہیں، تھوکنے میں اور تھوکنے میں جاتے ہیں. یعنی ماوا مسالہ کھا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوک دیتے ہیں، اپنے پیسوں کو تھوکتے ہیں، اور بیڑی سگریٹ جلا کر اپنے پیسوں کو تھوکتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ یہی پیسے قوم کی خدمت میں لگ جائے، اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے؟ یہی پیسے غربا و مسکین مساکین کی خدمت میں لگ جاتے، یہی پیسے علماء و مشائخ کی خدمت میں لگ جاتے، یہی پیسے سادات کی خدمت میں لگ جاتے، تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ ہماری خوشیوں کی معراج ہوتی. آج دادا باپو کے حوالے سے میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہے کوئی عاشق رسول دادا باپو کا چاہنے والا؟ ہر کوئی چاہنے والے ہیں، محبت کا تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے، جب خواہشوں کی قربانی کی بات آتی ہے، تو ہم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی پاک کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو قربان کر دینا، اپنی خواہش پر نبی پاک کی محبت کو ترجیح دینا، اہمیت دینا. دادا باپو سے محبت کرنے والوں، اے سادات سے محبت کرنے والوں، اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، جو بھی پان بیڑی گٹکا مسالے کھاتے ہیں، ان کو عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ دادا باپو کی روح مبارکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ بھی نیت کریں، ہمت کریں. انشاءاللہ آج سے ہم بھی پان بیڑی گٹکا مسالہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. نیت کریں، ہمت کریں، اللہ پاک ضرور آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا اور دادا باپو کی روح مبارکہ خوش ہوگی انشاءاللہ. دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میلاد النبی صرف یہ 12 دن تک نہیں، ہم تو 12ویں والے ہیں، ہمیں 12 ماہ تک منانی ہے، بلکہ پوری زندگی 12ویں منانی ہے. ہم پیدا اسی لیے ہوئے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا زمین و زمان، مکین و مکان، چنی و چنا، بنے تو جہاں ہمارے یہاں، اٹھے بھی وہاں، رضا کی زبان لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے. ہم تو آئے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے. وہی رب ہے جس نے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. اعلیٰ حضرت نے توحید کا راستہ بھی دیا ہے. ہم کوئی شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہم کوئی مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ ہم پکے توحید پرست ہیں، ہم پکے الحمدللہ تناٹن کس کو کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مدعو الحقیق مولانا جمیل الرحمن قاضی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہاں پڑھتے ہو کہ جب موت کا وقت بھی آئے گا تو اس وقت کی زبان سے نکلے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا اس وقت کی زبان سے ادا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہاں پریکٹس کر لو. اجتماع میدان محشر میں ہونے والا، سب سے بڑا اجتماع میدان محشر میں ہوگا، جس میں آئے گا سرکار کی آمد کے مرحبا کے نعرے لگا دیں انشاءاللہ. جب حضور کا دیدار ہوگا تو وہاں بھی ہم پکاریں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حسین کی آمد، طاہا کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد. یہ دعوت اسلامیہ پریکٹس کروا رہی ہے، وہاں اجتماع کی پریکٹس کروا رہی ہے. یہاں یہ پریکٹس کر لو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جب میدان محشر میں حاضر ہوگی تو ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دامن مصطفیٰ سے ایسے لپٹ جاؤ چتھڑے نکل جائیں، کھال نکل جائے، پوشتی موٹی موٹی نکل جائے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹے. بس ایک یہ رٹ لگا لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نبی پاک کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے اور اس کو سنبھال کے رکھنا بہت نازک دور ہے. ایمان کو سنبھالنا، لوٹے چاروں طرف سے اٹیک کیے ہوئے، ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو آیا وہ پک رہے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان بھی نہ سننے کا سن لیتے اور اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھیں، پیران انسان کی صحبت میں جہاں عقائد اہل سنت کھول کر پلائے جاتے ہیں وہاں پر بیٹھیں اور ان تمام ہمارے سادات اہل بیت علماء
علماء کرام کی سرپرستی دعاؤں سے چلنے والی دعوت اسلامی کی صحبت اختیار کرے، انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب وہی ہے جو ایمان سلامت لے کر قبر میں گیا۔ قرآن نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو نار سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ نار سے کون بچے گا؟ وہ صاحب ایمان ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا، اسی کو شفاعت مصطفیٰ ملے گی اور شفاعت مصطفیٰ سے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ہوگا۔ بے ایمان جو مرے گا اس کے لیے شفاعت مصطفیٰ بھی نہیں ہوگی۔ اعمال کا دار و مدار نہیں مگر خاتمے پر۔ بڑے بڑے بزرگان دین، صحابہ اہل بیت، یہ ایمان کے معاملے میں چاکر چوکن رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کے بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہنا ہے، ایمان کی سلامتی کی فکر رکھنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں، موت کے وقت یہ خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا ہے۔ لہذا حفاظت ایمان کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، علماء سنت کی محنت سے صحبت کریں اور علم دین حاصل کرتے رہیں، نبی پاک کی سنتیں سیکھتے رہیں۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، شاید سا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ اللہ رب العزت ہمارے دادا بابو کی برکت پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اولیاء بلاول اور گیر کے تمام اطراف کے تمام اولیاء کرام کی قبر منور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور ان تمام اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو اللہ پاک مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو سچا پکا میلادی بنائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور خاتمہ بالخیر مدینے میں سرکار کی جگہوں میں نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید عبداللہ میاں باپو صاحب اللہ جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو قادری فاطمی میری مراد پیر طریقت حاجی پیر سرکار سید احمد منی باپو قادری فاطمی، سید الیاس باپو، حافظ یوسف صاحب، مولانا اشرف صاحب، مولانا یونان صاحب، مولانا صدیق صاحب، دیگر سادات کرام، مبلغین اسلام، سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے وہ کوئی تقریر کا وقت بھی نہیں ہے اور چہرے کی لائٹ بھی بتا رہی ہے، ایک تو شدت کا انتظار اور اس کے بعد رات اور اس کے بعد پھر دسترخوان، ساری چیزوں کا، کیونکہ ہم ماشاءاللہ رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے
इमामों से कहा था कि क़िरात में भी ख्याल रखा था, समझे। इसलिए वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन बरादर ने, दावत इस्लाम वालों ने और यूसुफ भाई वगैरह ने इस काजिली गांव में मस्जिद बना करके इस गांव को सहारा दे दिया है। बस ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक शेर सुना दूँ, उसके बाद जो हदीस शरीफ है उसका तर्जमा सुना दूँ, और इकबाल भाई माफ़ी चाहता हूँ, नसीहत तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि एक मुद्दत से कली मोहम्मद मौलाना साहब हमारे यहाँ काजिली के थे, हमारे दारुल में मौलाना अली साहब वो पढ़ाते थे, तो तब उनकी ज़बानी सुना करते थे, हाफिज़ साहब ये बापू से फरमाए दुआ करें दुआ करें दुआ करें। चलो अल्लाह का करम, दुआ हो भी गई और मस्जिद बन भी गई। बहुत बड़ी बात है, वो सुना करते थे। हमारे एक मुदर्रिस के हिस्से से आए थे, तो चलो अल्लाह का करम है कि ये तो सब दुआओं पर मुनहसिर है, समझे। पैसे तो लाखों करोड़ों होते हैं, लेकिन बनाता वही है जिसे अल्लाह पसंद करता है। एक शेर सुना दूँ, फिर वो हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी उसका तर्जमा। हालांकि हुज़ूर सैयदी सरकार दादा बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिर्फ सौराष्ट्र ही नहीं, सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके विसाख के बाद पता चला कि दादा बापू कौन है। उनके जनाजे ने साबित कर दिया कि तुमने कितनों को देखा है, जब मैं जाऊंगा नहीं तो देख लेना कि कितने लोग आएंगे, और उन लोगों पर से महसूस कर लेना कि दादा बापू कौन है। हम बोलते हैं, आप सुनते हो, दादा बापू की खामोशी बुला करती थी, है ना? तो खामोश बैठते थे, एक मुजस्समा बैठते थे, मस्जिद बनानी है देखते थे, और फिर मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, डूबे बहा दिए। वो तो ऐसा सभी बंदा था कि अब सभी गाँव वाले हैं, इनकी रकम का अंदाजा लग रहा है, तो अपने कुछ देना है, जी सरकार देना है, या सामने देवे या डबल देवे। इनका मतलब उनकी पहले से नीयत होती थी कि ये गांव में मस्जिद बनाने के लिए अगर गांव वाले 10 लाख देते हैं तो बापू नियत करते हुए 20 लाख देता। और हमने देखा है वेरावल की सरजमीन पर, पट्टन की सरजमीन पर मुफ्ती अशरफ साहब, हाफिज यूसुफ साहब ये साथी हैं, और इनके संगठन से इतना लंबा सफर बापू करते थे, तो मैं तो समझ ही रहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बापू के साथ 30 साल से रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने मुझे बचपन में से यहाँ तक बड़ा किया है, चीज़ से रहा था। तो उनका एक ही मकसद था कि मेरे नाना को उम्मत से प्यार है, तो मैं भी उम्मत से प्यार कर। इन्होंने बोला प्यार करने का तरीका क्या है? का तरीका ये है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। क्या पसंद करो? का मैं चाहता हूँ मैं जन्नत में जाऊँ तो मेरा भाई भी जन्नत में जाए, है ना? और यही हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जिसने अल्लाह के लिए जमीन पर मस्जिद बनाई, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। अब ये जन्नती महल के लिए सरकार ने कितना आसान, अभी इकबाल आए थे, मुझे बहुत इन्होंने रास्ते में मानसिक तौर पर जल्दी लाने की कोशिश यहाँ की कि जल्दी पहुँच जाऊँ, लेकिन काली गांव पिछड़ा है और करीब 7 या 8 मिनट एक माशाअल्लाह ऐसा प्रोग्राम रहा, क्योंकि मैं आपको भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हमारे सरकार सैयद हाजी अहमद नबी बापू कादरी फातमी मदरसा नूरानी में
یہ نیک کام کی شروعات آج جمعہ کے دن سے کی ہے اور جمعہ کے دن سے کی ہے اور آپ لوگ بھی یہ تاریخ نوٹ کر لینا کہ ان کی دین کی تبلیغ اور مشن کے فروغ کے لیے انہوں نے جو شروعات کی تو وہ پہلا دن اس میں کاجلی گاؤں بھی شریک ہے اور دیکھو یہ اس کا نام بھی مسجد کوثر ہے، فیضان کوثر ہے، تو یہ بھی دادا رزق اللہ شاہ سالس کی اولاد ہے اور ہمارے نورانی بابا نے جو تلاوت کی وہ بھی دادا رزق اللہ شاہ کی اولاد ہے اور منیر دادا بھی انہی کی اولاد میں سے۔ اب جن کی ہم کتنے خوش ہوگی کیا ہماری اولاد کیا آئی اگر پریوار یہاں جمع ہوا ان کے نام سے یہ نسبت میں مسجد رکھتی ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ قادی گاؤں میں 5-7 منٹ حالانکہ ان کی نظر بڑی شدت سے منتظر تھی اور ان کے ہونٹ باپو کے ہاتھ تک جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن بیچ میں یہ حاضری پروگرام تھا، لیکن 8 منٹ کا پروگرام اتنا شاندار رہا کہ قادی گاؤں کے تمام لوگوں نے آج ایک اتہاس قائم کر دیا کہ منیر دادا کے مبارک ہاتھوں سے سب گاؤں والوں نے مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے ایک ڈبہ اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے تو دیکھو جب انہوں نے یہ ڈبہ رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو اتنا کہتے ہیں یہ تو سکی خاندان ہے، ہم کو پیسے دیتے ہیں تو اولاد دے دی ہے نا اسلام کے لیے، تو یہ ڈبہ رکھا ہے انہوں نے، اب ان کے گھر محفوظ ہو گئے، اب ان کے گھر میں اللہ کے گھر کا خزانہ جمع ہوا اور وہاں سے مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے منیر دادا کی دادا باپو کے بیٹے ہیں، انہوں نے فوراً دیکھا کہ یہ گاؤں والوں کی اتنی محبت ہے اور ہمارے مولانا صدیق صاحب میرے ساتھی ہیں، یہ سینئر ہیں، جونیئر ہیں، ہم دونوں رحمانی ہیں، رسول رحمان میں پڑھے ہیں، مولانا یعقوب صاحب صدیق کے ہمارے استاد ہیں، سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پلاٹ لیا 1,90,000 روپے کی ضرورت ہے۔ منیر دادا نے فوراً فرمایا کہ تمہیں 1,90,000 کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت انشاءاللہ باغ رحمت کی طرف سے سرکار دادا باپو کے نام سے دیے جائیں گے۔ اب 1,90,000 ہم نے وہاں اعلان کیا، یہاں آ بھی گیا، لیکن سسٹم وہاں اعلان کیا، یہاں آ بھی گیا اور مولانا صدیق بھی حاضر ہو گئے، تو آپ لوگ اجازت دو، کیونکہ بابا کا یہی طریقہ تھا کہ نیک کام میں سب کو شامل کریں، آپ لوگ اگر اجازت دو تو یہ 1,90,000 روپیہ ہم قادی گاؤں کے لیے دے دیں، اجازت ہے آپ کی؟ تو سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ چلو مولانا صاحب ماشاءاللہ یہی کام ہے اور نیت کی ہے، باپو نے اپنے زندگی میں 300 مسجدیں بنائی ہیں، 300 مسجدیں، اور ہم نے نیت کی ہے، اللہ نے چاہا کیونکہ موت اور زندگی کا مالک اللہ نے چاہا، دعا کرو کہ انشاءاللہ منیر باپو 3,000 مسجدیں بنائیں۔ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کاروبار، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، قاضی ہے، قاضی ہے، ڈاکٹر ہے، میرا وجہ ہم نے بذاتے خود اس جگہ کا دورہ کروں گا، کیوں کہ 65 مدرسوں کا پتہ ساورکنڈہ سے آتا ہے، 65 مدرسوں کا پتہ ساورکنڈہ سے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی جگہ سے اگر سب ہو تو پھر ایک سائن کا بول بھی شروع کرتی ہے، اور منیر دادا نے فٹافٹ لینے شروع کیے
جہاں بھی مسجد بنانے شروع کرو، مدرسہ بنانا شروع کرو، تو یہ سب ہم شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، میں نے مدت سے فرید بابا سے کہہ رکھا ہے، اقبال بھائی سے بھی کہہ رکھا ہے، لیکن اب دعا کرو، کہا ہے جبھی جبھی ہماری زبان پہنایا جائے تو حرکت بدرکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم آئیں گے اور ضرور یہ بھیڑ وستار میں سب خوشحال ہے، ماشاءاللہ خوشحال ہے، سب کو اللہ نے زمین سے نوازا ہے، ہر طریقے سے کامیاب ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، یا تو پیسہ مدرسے لے لو یا ہمیں سپورٹ کرو، دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس، دو راستے ہیں، یا تو پیسہ مدرسے کی ذمہ داری لے لو یا پھر ہمارے ساتھ مکمل طور پر مدد کرو۔ انشاءاللہ مدد کریں گے تو دوسرے پیسہ مدرسوں کی تنخواہ جو ہم یہاں دیتے ہیں وہ انشاءاللہ سالوں سے اور جگہ جائے، تاکہ دین و سنیت کا بہت زیادہ کام ہو۔ 300 سے زیادہ مدرسے دارالفیض مصطفیٰ کے ذمے میں چل رہے۔ چلو بہت لمبی چوڑی بات نہیں، باپو کا مشن ہے ڈبہ لینا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، ویسن کو چھوڑنا۔ حضرت کو بہت اچھی بات ہے، ویسن کو چھوڑنا، سمجھیا تو یہ بھی چھوڑ دو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بھی جاؤں، نا اتفاقی مت رکھو، سب محبت کے ساتھ رہو، سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہم سب سنی ہیں، ہم سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، ماشاءاللہ محبت کے ساتھ رہیں، نا اتفاقی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ نبی میراج آئے گے، چھوڑنے آئیں گے، توڑنے نہیں آئیں گے، ہم سب مل جائیں، اور انشاءاللہ یہ مشن ہے۔ اور یہاں یہ ہوٹل اب وہ بنی، پیاس تو لگی تھی، لیکن اس کا سمبول نکل جانے سے کہ یہ خبر نہیں ہوتی ہے، سمجھے؟ پیاس واقعی لگی، پانی پینے کی اچھا ہے، پیو، لیکن اس کو نہیں پیے، یہ پانی حرام نہیں ہے، لیکن یہ پانی میں جب ہم منہ کے قریب لے جاتے ہیں تو فلسطین یاد آتا ہے، اور آپ کو یاد آتا ہے، کتنوں کو یاد آتا ہے؟ تو فلسطین والے اس ملک کو پی سکتے، کم سے کم ہم وہاں تو نہیں جا سکتے نا، فلسطین کو نہیں جا سکتے نا، لیکن وہ بات یاد کرو نہیں کہ ایک گڑیا روئی کی پوری لے کر کے گئی تھی، اور کسی نے کہا تھا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے، ابھی یہ تو ایک کروڑ پتی کھانے لائق میں، کہا میں خریدنے جا رہی ہوں، اور میں بھی جانتی ہوں کہ روئی کا کچھ نہیں آتا، لیکن کل اتہاس لکھا جائے گا تو یہ بھی تو لکھا جائے گا کہ حضرت یوسف کو خریدنے والے نے میں بھی تھی۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کو مدد کرنے والوں کا آپ بھی ہو، بولو تو صحیح، ارے ہو یا نہیں؟ ایک بیٹا بن جاتا ہے، باپ 2 دن تک نہیں کھاتا، یہاں تو روزانہ نہ جانے کتنی مہینے کی دفعہ ہوتی ہے، یہ غیرت مر چکی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ظالم ہوتا ہے، ورنہ کوئی طاقت نہیں کہ کوئی بیٹھ سکے، یہ تو اللہ نے تھوڑی سی خوشی دی ہے، تھوڑی سی، تھوڑا دور رکھ کر کے تمہیں خوشی دی کہ دیکھو میں چاہوں گی تو نمرود کو بھی تباہ کر سکتا ہوں، تو یہ کون ہے نا؟ لیکن اتنی خوشی میں ہم راضی ہوں گے؟ چلو کتنے لوگ ہیں جو آج سے کیلئے رہتے ہیں، ہاتھ اچھا کے بولے انشاءاللہ۔ دیکھو مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کرتے بیٹھ کے وعدہ کرتے ہو، میں فلسطین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کریں، ہم پانی پئیں گے، یہاں ہمارے مسلمان بچوں کے خون کی دعا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، بس اتنا یاد رکھیں، اسرائیل مانتا ویروڈ کر۔ آخری شعر سن لیجیے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، جب لگتا ہمارے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم۔ اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو حضور پیر طریقت سرکار سید دادا باپو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہلم شریف آتا ہے، تو میں منیر دادا اور اہل باقی رحمت کی طرف سے آپ سب کو چہلم میں آنے کی دعوت پیش کرتا ہوں، تشریف لائیں، اور انشاءاللہ بابا ہر سال مدینہ شریف کی میٹنگ رکھتے تھے، ایک سال میں مدینہ شریف کی میٹنگ رکھی ہے، تو آپ لوگوں کو جس کو جو بھی دینا ہو
यहाँ के इमाम साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि उंगली कटा के शहीदों में ना, मुझे चंदा नहीं करना है और चंदे वालों में आवाज़ भी नहीं है। आप सब जानते हैं चंदा करने का, मैं तो सिर्फ ये कहने खड़ा हूँ तो मदीना शरीफ की मीटिंग दादा बाबू सरकार की सुन्नत है, वो वहाँ मीटिंग करते थे, यहाँ से लोगों को जोड़ते थे, वो मीटिंग कर रखी है। आप लोग उस मीटिंग के लिए कल जिसको जो भी देना है अपने अपनी मस्जिदों में दे करके इंशाअल्लाह मदीना शरीफ की मीटिंग में शामिल हो जाए। खैर वजह सलाम